بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر چلا مسافر، بھارت کے 4 سفر، حصہ اول، اور آج اس کی قسط نمبر 16 جو نئی دہلی کے بارے میں۔ نئی دہلی حکمرانوں کا علاقہ جو عوام سے مختلف ہے۔ میرا آج کا دن وزارت پر گزرا، پہلے ہمایوں کا مقبرہ، پھر درگاہ نظام الدین، اس کے بعد امیر خسرو غالب کی قبریں۔ دن میں میرا رابطہ رنبیر سنگھ مانگڑ صاحب سے ہو گیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میں آپ کو شام کے بعد نئی دہلی میں واقع اہم عمارات کی سیر کے لیے لے کر جاؤں گا۔ میں نے ان سے فرمائش کی کہ میں راشٹریہ پتی بھون یعنی صدارتی محل، پارلیمنٹ ہاؤس، انڈیا گیٹ ضرور دیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ رات کے وقت بہت اچھی روشنی ہوتی ہے اور زیادہ رش بھی نہیں ہوتا، اس لیے ہم شام کے بعد ان مقامات پر جائیں گے۔ رنبیر صاحب مغرب کے بعد تشریف لے اور میرا ہوٹل ان مقامات سے زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے ہم جلد ہی نئی دہلی کے اس علاقے میں پہنچ گئے جہاں بھارتی حکومت کے مرکزی دفاتر اور صدارتی محل کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے۔ یہ ایک وسیع اور عریض علاقہ ہے، یہاں بے شمار کھلی سڑکیں اور بہت ہی خوبصورت سے سجائے ہوئے لان ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں حکومت کے مرکزی پروگرام بھی منعقد ہوتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ کی طرف گئے۔ اس وقت امن و امان کی صورتحال بہت بہتر تھی، اس لیے ہمیں اس عمارت کے قریب جانے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ یاد رہے کہ 1911 تک برٹش انڈیا کے مرکزی دفاتر کلکتہ میں تھے، بعد میں یہ دفاتر دہلی منتقل کیے گئے۔ اس وقت دہلی میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں مرکزی دفاتر کے لوگ بیٹھ سکیں، اس لیے عارضی طور پر شام ناتھ کے علاقے میں پہلے سے قائم چند عمارتوں میں مرکزی دفاتر قائم کیے گئے۔ اس وقت کا وائسرائے بھی انہی دفاتر میں بیٹھتا تھا۔ ہندوستان بہت بڑا ملک تھا۔ اس وقت اس کی سرحدیں افغانستان سے نیپال اور برما تک پھیلی تھیں، ایک طرف ہمالیہ اور دوسری طرف بحر ہند تھا۔ اتنے بڑے ملک کو سنبھالنے کے لیے مرکزی دفاتر اور مختلف پروگرامات کے لیے ایک بڑی جگہ کی ضرورت محسوس ہوئی۔ انگریزوں نے 1912 میں نئی دہلی کی تعمیر کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے اس نام کا کوئی علاقہ موجود نہیں تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس بنانے کا منصوبہ بنایا۔ بھارت کا یہ پارلیمنٹ ہاؤس ایک گول شکل میں ہے، درمیان میں بہت بڑا ہال ہے اور ارد گرد بے شمار کمرے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مدھیہ پردیش میں 11ویں صدی کا ایک مندر ہے جو گول شکل کا ہے۔ اس نئی دہلی کے ماہرین تعمیرات نے بھی پارلیمنٹ ہاؤس کا ڈیزائن اسی سے ملتا جلتا بنایا ہے۔ یہ محض اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماہرین 1000 سال پرانی عمارت کے طرز تعمیر سے متاثر ہو گئے ہوں۔ رنبیر صاحب اور میں اس عمارت کے بہت قریب چلے گئے۔ رات کا وقت تھا اور روشنی بھی بہت زیادہ تھی۔ مجھے اس عمارت کی طرز تعمیر نے بے حد متاثر کیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ وہ عمارت ہے جہاں انگریز امپیریل لیجسلیٹو کونسل، انڈین لیجسلیٹو کونسل اور کونسل آف اسٹیٹس کے اجلاس منعقد ہوتے تھے اور ایک محکوم قوم کی قسمت کے فیصلے کیے جاتے تھے۔ پورے ملک سے انگریزوں کے وفادار اپنی وفاداری کا ثبوت دینے کے لیے ان کونسلز کے ممبر بنائے جاتے اور یہاں پر ہونے والے اجلاسوں میں شریک ہونے کے لیے آتے تھے۔ میں تصور میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح راجے مہاراجے دور دراز کا سفر کر کے اپنے غیر ملکی آقا کی خدمت میں پیش ہوتے تھے۔ اس عمارت کا افتتاح 1927 کو کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب آزادی کی تحریک زوروں پر تھی۔ یہ عمارت تحریک آزادی کی عینی شاہد ہے۔ یہ وہی عمارت ہے جہاں موتی لال نہرو بھی آتا تھا، گاندھی بھی آیا ہوگا، قائد اعظم بھی بارہا جہاں تشریف لائے ہوں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو 1929 میں بھگت سنگھ اور اس کے ساتھی نے اس عمارت پر حملہ بھی کیا تھا۔ یہ عمارت اس لحاظ سے بے حد اہم ہے کہ اس نے تحریک آزادی کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ اسی عمارت میں آزادی کے بعد پہلا اجلاس منعقد کیا گیا، جس طرح کراچی میں سندھ اسمبلی کی عمارت میں پاکستان کا پہلا اجلاس منعقد کیا گیا تھا۔ اب اس جگہ لوک سبھا اور راجیہ سبھا یعنی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس منعقد ہوتے ہیں۔ اس عمارت میں 800 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ میں دیر تک عمارت کے پاس کھڑا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ یہ وہ عمارت ہے جو ہمارے غیر ملکی حکمرانوں نے بنائی۔ اسی شہر میں ایک لال قلعہ بھی بنایا گیا تھا جس کے بنانے والے بھی غیر ملکی تھے، اور اس پورے عرصے میں ہم کہاں تھے؟ اس وقت ہمارے دیسی حکمران درباری کہلاتے تھے، اب وہ ممبر پارلیمنٹ کہلاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پھولن دیوی بھی اس کی ممبر بنی اور وہ بھی لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے قانون سازی میں حصہ لیتی تھیں، اور اب ارب پتی لوگ غریبوں کی قسمت کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ طبقاتی خلیج ازل سے ہے اور شاید کبھی ختم نہ ہو، کبھی بادشاہ کے نام پر اور کبھی جمہوریت کے نام پر۔ مجھے اس عمارت کو دیکھ کر یہ خیال بھی آیا کہ ہر ملکی اور غیر ملکی حکمران نے اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اس عمارت کی مضبوط دیواروں کا سہارا لیا۔ موجودہ حکمران بھی یہیں پر تشریف فرما ہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ جو حال دہلی شہر کے باقی حصے کا ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ وہ دہلی کا حصہ ہی نہیں ہے۔ اگر وہ حصہ نہیں ہے تو یہاں بیٹھنے والے لوگ کون ہیں؟
ان سے ان کا کیا تعلق ہے؟ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ انہیں جمہوری دور میں ان کا ووٹ درکار ہوتا ہے اور ضرورت کے وقت ان کا خون بھی۔ اس عمارت کے ارد گرد ہر جگہ انتہائی خوبصورت روشنی سے سجاوٹ کی گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہم بہت ہی حسین و جمیل اور وسیع میدان میں آ گئے ہیں۔ یہ ظاہری فرق اس فرق کو بھی ظاہر کرتا ہے جو حکمرانوں اور عام آدمی کی زندگی میں پایا جاتا ہے۔ میں اور رنبیر صاحب انہی راستوں پر چل کر واپس آ گئے جن راستوں پر یہاں کا وائسرائے چل کر آتا تھا۔ اس عمارت کی سیر کے بعد میں ایڈون اور ہربرٹ، جنہوں نے اس عمارت کا ڈیزائن بنایا تھا، کہ ہنر کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس عمارت کی تعمیر کرنے والے کاریگروں نے بھی کمال کیا ہے۔ یقیناً یہ ایک شاہکار عمارت ہے۔ اس عمارت کا تفصیلی تعارف ایک کتاب کی شکل میں پارلیمنٹ کے دفاتر نے چھاپا ہے۔ ہماری اگلی منزل بادشاہ کا محل تھا، جسے اب ہم جمہوری دور میں صدارتی محل کہتے ہیں۔ پہلے وائسرائے ہند کی رہائش گاہ اور راشٹریہ پتی بھون۔ انگریزوں نے 1911 میں دلی میں منعقدہ ایک تاریخی دربار میں یہ فیصلہ کیا کہ حکومت کے مرکزی دفاتر کلکتہ سے دلی منتقل کیے جائیں۔ یاد رہے کہ کلکتہ کے نواحی علاقے راج بھون میں وائسرائے کی رہائش اور دفاتر تھے۔ انگریز سرکار کا خیال تھا کہ اتنے بڑے ملک کو کسی کونے میں بیٹھ کر کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کام کے لیے ان کے نزدیک سب سے بہترین جگہ دلی تھی۔ اس سے پہلے بھی دلی بے شمار حکمرانوں کا پایہ تخت رہ چکا تھا۔ دلی کے علاوہ بھی اور کئی شہر حکمرانوں کے پایہ تخت رہ چکے ہیں، جن میں لاہور اور آگرہ بھی شامل ہیں۔ اس کے باوجود انگریز سرکار نے دلی ہی کو اپنے مرکزی دفاتر کے لیے پسند کیا۔ اس طرح دلی میں ایک نئی دہلی کے نام کا شہر بسانے کا فیصلہ ہوا، جس میں صرف حکمرانوں، ان کے ساتھیوں اور رکھوالوں کے رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ یاد رہے کہ 1858 سے پہلے تک ہندوستان پر کنٹرول ایسٹ انڈیا کمپنی کا تھا اور اس کے سربراہ کو گورنر جنرل انڈیا کا خطاب دیا جاتا تھا۔ بعد میں جب ہندوستان پر براہ راست برطانیہ کی حکومت قائم ہوئی تو برطانوی سلطنت کے نمائندے کو وائسرائے آف انڈیا کہا جاتا تھا۔ یہ بات انتہائی دلچسپی کے باعث ہے کہ بھارت کا صدارتی محل دنیا کا سب سے بڑا صدارتی محل ہے۔ میں رنبیر سنگھ مانگڑ صاحب کے ساتھ راج پاتھ پر چل رہا تھا۔ ہمارا رخ صدارتی محل کی طرف تھا۔ ہم اس کے بہت قریب تو نہ جا سکے، لیکن کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس کا نظارہ ضرور کیا۔ مجھے اب تک یاد ہے کہ انتہائی پرسکون ماحول تھا۔ اس وقت اتنا رش بھی نہیں تھا اور آسمان بھی صاف ہونے کی وجہ سے صدارتی محل واضح نظر آ رہا تھا۔ اس عمارت کے 3 نام ہیں۔ پہلا نام تو وائسرائے کی رہائش گاہ تھا، پھر اسے صدارتی محل کہا جانے لگا۔ اب اسے راشٹریہ پتی بھون یعنی صدر کی رہائش گاہ کہتے ہیں۔ میں اس عمارت کا گنبد دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ بہت ہی خوبصورت بیلنس تھا۔ اس گنبد کے دائیں اور بائیں بے شمار عمارتیں ہیں۔ سامنے گراؤنڈ کے اندر بہت بڑا پول تھا جس میں بھارت کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دہشت ہیبت میں یہ الفاظ جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اس عمارت کی مجھ پر ہوئی اور کسی چیز کی نہیں ہوئی۔ میں آج تک اس عمارت کی وسعت اور خوبصورتی کی ہیبت محسوس کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ انگریز عمارت کی طرز تعمیر میں اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ جو بھی وہاں آئے وہ لازماً مرعوب ہو۔ میرا خیال ہے ہر بادشاہ کی ایسی سوچ ہوتی ہے۔ میں نے رنبیر صاحب سے پوچھا کہ کیا ان کو کبھی اندر جانے کا موقع ملا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ میں نے اندر کی تفصیلات پوچھی تو انہوں نے کہا ایک ہی فقرہ کہا، جتنا سندر یہ باہر سے ہے اس سے کہیں زیادہ سندر یہ اندر سے ہے۔ ہر محل کے نیچے کسی غریب کی جھونپڑی ضرور ہوتی ہے۔ جب انگریز سرکار نے اس علاقے میں ایک نیا شہر بسانے کا فیصلہ کیا تو اس کے لیے انہوں نے یہاں پر موجود 2 گاؤں ختم کیے۔ ان غریب کسانوں کی زمین ہتھیانے کے لیے لینڈ ایکوزیشن ایکٹ 1894 کے تحت کارروائی کی گئی۔ اس ایکٹ کے تحت سرکار کسی کی بھی زمین کو سرکاری استعمال کے لیے مارکیٹ ریٹ سے کم ریٹ پر لے سکتی ہے۔ ان 2 دیہات کا رقبہ 4000 ایکڑ یعنی 160 مربع زمین تھا۔ دوسری اہم بات یہ کہ زمین کے ساتھ ساتھ مغل دور کے باغات تھے جو اپنی نوعیت کے انتہائی منفرد باغات تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ان کو مغل باغات کہا جاتا ہے۔ آج بھی ان کی شان و شوکت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس کے ساتھ زمین پر ایک چھوٹا سا ٹیلہ بھی تھا۔ انگریزوں کا خیال تھا کہ وائسرائے کا گھر ایسی جگہ پر ہو جو ہر طرح سے لوگوں کو نظر آئے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ محل کے لیے کون سی جگہ مناسب ہوگی، کتنی جگہ درکار ہوگی، راستہ کس طرح سے ہوگا، ڈھلوان کتنی رکھی جائے گی، ان سب پر ایک طویل بحث ہوئی۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ یہ ایک دلچسپ بحث سے آپ ضرور پڑھیں۔ اس محل کے ڈیزائن کی ذمہ داری ایڈون کو دی گئی، جس وقت انگلینڈ میں ایک محل بنا رہا تھا۔ اس نے رضاکارانہ طور پر یہ ذمہ داری ادا کی اور اس کام کے لیے کوئی رقم نہیں لی، لیکن جو کام اس نے کیا وہ کمال کا تھا۔ اس نے وائسرائے کی رہائش کے لیے 320 ایکڑ جگہ مختص کی اور 340 کمرے بنے۔ یاد رہے لاہور کا گورنر ہاؤس تقریباً 60 ایکڑ پر ہے، یعنی اس سے بھی 5 گنا بڑا تھا۔
اس عمارت کا کل کور ایریا 2 لاکھ مربع فٹ ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز 1912 میں ہوا اور 17 سال کی مدت میں یعنی 1929 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس وقت کا وائسرائے لارڈ آربن پہلا شخص تھا جس نے اس عظیم الشان محل میں رہائش اختیار کی۔ یہ عمارت انگریزوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرتی ہے کہ انہوں نے اپنی شان و شوکت کے اظہار کے لیے اور اپنی خوشی کے لیے کتنی بے دردی سے غریب اور غلام عوام کا کثیر سرمایہ خرچ کیا۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اس ملک پر ان کا غازمانہ قبضہ تھا، وہ حاکم تھے اور باقی سب محکوم۔ میں عمارت کے بہت قریب تو نہ جا سکا، لیکن جا پاتا تو ضرور کسی غریب شان کی جھونپڑی کے آثار دیکھ پاتا کہ جس کی چھت پر اس محل کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ میں صرف تصور ہی میں وائسرائے کی سواری اور اہل ہند پر مشتمل محافظ دستہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح وہ چند روپوں کی خاطر ایک غیر ملکی حکمران کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار تھے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، پہلے وہ افغان اور وسطی ایشیا کے حکمرانوں کے لیے بھی یہی کام کرتے تھے۔ اپنوں کی حفاظت کا کام تو انہوں نے 1000 سال پہلے ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ ہندوستان بھر کے راجے اور مہاراجے اس وقت کے وائسرائے کی خدمت میں پیش ہو کر اپنی وفاداری کا ثبوت تحائف کی شکل میں پیش کر رہے تھے۔ ایک خوبصورت بات جو مجھے آج بھی بہت اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ جب 1947 میں انگریزوں کا آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن صرف 5 ماہ تک وائسرائے رہا، اس کے بعد کا پہلا گورنر جنرل چکرورتی راجہ گوپال چاری صاحب بنے جنہوں نے اس عمارت میں رہائش رکھی۔ راجہ صاحب نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ بہت ہی خوبصورت کام ہے، جس کی جتنی بھی داد دی جائے کام ہے۔ انہوں نے اس بڑی عمارت کے ایک چھوٹے سے حصے کو جس میں صرف چند کمرے تھے فیملی ونگ کا نام دیا اور وہاں پر رہائش رکھی، اور باقی تمام عمارت سے کوئی بھی سروکار نہیں رکھا۔ اور یہ روایت آج بھی ہے، بھارت کا صدر اسی فیملی ونگ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد 1950 میں رنجت پرساد پہلے بھارتی صدر ہیں جنہوں نے اس عمارت میں رہائش رکھی۔ جب میں صدارتی محل کو دیکھتا ہوں جسے انگریزوں نے ڈیزائن کیا اور پھر پاکستان کے صدارتی محل کو بھی سامنے رکھتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اس عمارت کو بناتے ہوئے ہندوستان کی مختلف عمارتوں کے طرز تعمیر کو بھی ذہن میں رکھا، اسی طرح کے رنگ استعمال کیے۔ اس کے علاوہ بھی آپ اور بہت ساری مماثلت محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو اس عمارت میں زیادہ تر سرخ رنگ ہی استعمال ہوا ہے۔ اس طرح اور بھی بہت سارے مقامات پر انہوں نے ہندوستانی طرز تعمیر اپنایا۔ صدارتی محل کو دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے ہندوؤں، مغلوں اور یورپی طرز تعمیر کو مکس کر کے اس عمارت کو بنایا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ پاکستان کی قومی اسمبلی کی عمارت یا پرائم منسٹر ہاؤس یا صدارتی محل دیکھیں تو یہ لگتا ہے کہ ان عمارتوں کی تعمیر میں کسی بھی طرح کی مقامی طرز تعمیر سے کوئی مماثلت نہیں ہے۔ اس محل کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ اس میں ہمیشہ ہی سے بہت سے پڑھے لکھے لوگ رہائش پذیر رہے، جو سیاسی تو نہیں ہوتے لیکن انہوں نے اپنے کسی فن علم سے لوگوں کی قابل ذکر خدمت کی ہوتی ہے۔ اس عمارت کی مختصر تاریخ جگران گھوش نے دا ہسٹری آف راشٹریہ بھون دا آفیشیل ہوم آف دا پریزیڈنٹ آف انڈیا کے نام سے لکھی ہے، جس میں کافی دلچسپ معلومات بیان کی گئی ہیں۔ آج کی بس بات اتنی ہی، انشاءاللہ اگلی قسط میں میں آپ کو شاہی دستے اور بادشاہ کی ایک کہانی ضرور سنوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔